بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 187۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حکم نے بیان کیا، انہوں نے ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کی اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 188۔ ایک دوسری حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالہ میں منہ دھویا اور اسی میں کولی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 189۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے کہا، ہم سے میرے باپ نے، انہوں نے سہل سے سنا، انہوں نے ابن شہاب سے کہا، انہیں محمود بن الربیع نے خبر دی۔ ابن شہاب کہتے ہیں محمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کولی ڈالی تھی، اور عروہ نے اس حدیث کو مسعود وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 190۔ ہم سے عبد الرحمن بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے جاد کے واسطے سے بیان کیا، کہا انہوں نے صائب بن یزید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان ایسے تھی جیسے چھپر کھٹ کی گنڈی یا کبوتر کا انڈا۔